ہماری آج کی ویڈیو ہمارے ایک دوست داؤد علی کی فرمائش پر بنائی گئی ہے، جنہوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہم پارسیوں کی تاریخ پر ایک ویڈیو بنائیں۔ پارسی برادری کی تاریخ جاننے سے پہلے ہمیں اپنا یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا ہوگا کہ دراصل پارسی کوئی مذہب نہیں ہے، بلکہ پارسی ایک قوم کا نام ہے جو دنیا کے اس خطے میں بسا کرتی تھی جسے موجودہ دور میں ایران کہا جاتا ہے۔ ماضی میں اس خطے کو ہندی میں پارس، عربی میں فارس اور یورپی لوگ اسے پرشیا کے نام سے جانتے تھے۔ جس طرح ہندوستان میں رہنے والا ایک انسان ہندوستانی کہلاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہندو ہی ہو، اسی طرح پارسی بھی فارس یا پارس میں رہنے والے شخص کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کے مذہبی پیشوا اور مفکر زرتشت کے بارے میں۔ زرتشت افغانستان کے مقام گنج میں پیدا ہوئے۔ جوانی گوشہ نشینی، غور و فکر اور مطالعے میں گزاری۔ 30 برس کی عمر میں اہور مزدا یعنی خدائے واحد کے وجود کا اعلان کیا، لیکن ان کے ملک میں کسی نے ان کی بات نہ سنی۔ تب انہوں نے مشرقی ایران کا رخ کیا اور خراسان میں بادشاہ گستاسب کے دربار میں حاضر ہوئے۔ گستاسب کی ملکہ اور ان کے وزیر کے 2 بیٹے ان کے پیروکار ہو گئے۔ بعد میں شہنشاہ نے بھی ان کا مذہب قبول کر لیا۔ کہتے ہیں کہ تورانیوں کے دوسرے حملے کے دوران بلخ کے مقام پر ایک تورانی سپاہی کے ہاتھوں زرتشت کا قتل ہوا۔ اس کے بعد سائرس دی گریٹ اور دارا اعظم نے زرتشتی مذہب کو تمام ملک میں حکمن رائج کر دیا۔ زرتشت کا دعویٰ تھا کہ کائنات میں 2 طاقتیں کار فرما ہیں، ایک اہور مزدا جو خالق اعلیٰ اور جسے نیک روحوں کی امداد و معاونت حاصل ہے، اور دوسرا اہرمن جو بدی، جھوٹ اور تباہی کی طاقت ہے، اس کی مدد بدروحیں کرتی ہیں۔ ان دونوں طاقتوں کی ازل سے کشمکش چلی آ رہی ہے۔ پارسیوں کے اعتقاد کے مطابق بالآخر نیکی کی طاقت یزداں کی فتح ہوگی اور دنیا سے برائیوں اور مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ان کی مقدس کتاب کا نام اویستا ہے۔ زرتشتی مذہب کے 3 بنیادی اصول ہیں: اچھا بولو، اچھا سوچو اور اچھا کرو۔ اہور مزدا کے لیے آگ کو بطور علامت استعمال کیا جاتا ہے۔ پارسیوں کے معبدوں اور مکانوں میں ہر وقت آگ روشن رہتی ہے اور اسی لیے انہیں آتش پرست بھی کہا جاتا ہے۔ عرب انہیں مجوسی بھی کہتے ہیں۔ ایران میں مسلمانوں کے آنے کے بعد یہ مذہب اپنی جنم بھومی سے بالکل ختم ہو گیا۔ آج کل اس کے پیروکار، جنہیں عموماً پارسی کہا جاتا ہے، ہندوستان، پاکستان، افریقہ اور یورپ میں بہت ہی قلیل تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ پارسی اپنے مردوں کو جلانے یا دفنانے کے بجائے ایک کھلی عمارت میں رکھ دیتے ہیں تاکہ انہیں گدھ وغیرہ کھا جائیں۔ اس خاص عمارت کو دخمہ یا پھر مینار خاموشی بھی کہا جاتا ہے۔ دخمہ ایسے شہروں میں تعمیر کیا جاتا ہے جہاں پارسیوں کی زیادہ تعداد آباد ہو، مثلا ممبئی اور کراچی وغیرہ۔ جہاں دخمہ نہیں ہوتا وہاں ان کے قبرستان ہوتے ہیں، جن میں مردوں کو بامر مجبوری یعنی آپشنل دفن کیا جاتا ہے، جیسے لاہور کا پارسی قبرستان۔ یہ ایک غیر تبلیغی مذہب ہے۔ یہ لوگ نہ تو دوسرے مذاہب کے لوگوں کو اپنے مذہب میں داخل کرتے ہیں اور نہ ان کے ہاں شادی کرتے ہیں۔ اس مذہب میں علم کے حصول پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ ہر پارسی موبت میں ایک اسکول ہوتا ہے۔ دنیا میں پارسیوں کی کل تعداد چند لاکھ رہ گئی ہے اور اس میں بھی مزید کمی واقع ہو رہی ہے۔ پارسیوں کی اکثریت بمبئی اور اس کے گرد و نواح میں آباد ہے۔ یہ لوگ عموماً تجارت پیشہ ہیں اور سماجی بہبود کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ممبئی اور کراچی کے کئی اسکول، ہسپتال اور کتب خانے ان کے سرمائے سے چل رہے ہیں۔ ہندوستان کا پہلا فولاد کا کارخانہ جمشید ٹاٹا نے جمشید پور میں بنایا تھا۔ ہندوستان میں جدید اسٹیج ڈرامے اور فلم سازی کے بانی بھی پارسی ہی ہیں۔ کم تعداد میں ہونے کے باوجود پارسی بھارتی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ٹاٹا خاندان اور واڈیا خاندان سمیت ملک کے اہم صنعت کار پارسی ہی ہیں۔ پاکستان میں پارسی کمیونٹی کی آبادی بہت ہی کم تعداد میں رہنے والی اقلیتوں میں شمار ہوتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں پارسیوں کی کل تعداد صرف 2000 کے قریب ہوگی۔ حالیہ دنوں میں پارسی پاکستان کے صرف 3 بڑے شہروں کراچی، کوئٹہ اور لاہور میں رہائش پذیر ہیں۔
پاکستان کی تاریخ میں پارسی برادری کا اہم کردار رہا ہے۔ پارسی کمیونٹی نے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں باوجود بہت ہی کم ہونے کے اہم ترین کردار ادا کیا ہے۔ ایک پارسی شخصیت ہی نے قائد اعظم کو سیاست کے میدان میں متعارف کروایا تھا۔ پھر قائد اعظم نے ایک پارسی خاتون کو مسلمان کر کے ان سے شادی بھی کی۔ کراچی میں پارسیوں کے تعمیر کردہ متعدد اسکول آج بھی موجود ہیں اور ان اسکولوں کا شمار کراچی کے بہترین اسکولوں میں ہوتا ہے۔ مثلاً عبداللہ ہارون روڈ پر واقع BBS پارسی اسکول اور MA جناح روڈ پر واقع ماما پارسی اسکول۔ پارسیوں کا آبائی وطن شمالی ایران ہے اور آج بھی تقریباً 25,000 پارسی وہاں آباد ہیں۔ لیکن اس وقت دنیا میں اگر کسی ایک جگہ سب سے زیادہ پارسی آباد ہیں تو وہ ممبئی ہے۔ پاکستان سے گزشتہ 30 برسوں میں بہت سے پارسی خاندان برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا منتقل ہو گئے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا میں 15 سال قبل تک پارسیوں کی پارلیمنٹ میں نمائندگی رہی ہے، لیکن اب آبادی میں نمایاں کمی کی وجہ سے پارسی برادری کی سیاست میں کوئی نمائندگی نظر نہیں آتی۔ اگرچہ پارسی مجموعی طور پر تعداد میں کم ہیں، پھر بھی ان کی اقتصادی اور تعلیمی حالت بہت معیاری ہے۔ دنیا میں پارسیوں کی تعداد میں کمی سے مستقبل قریب میں ان کے دنیا سے ختم ہو جانے کے اندیشے بڑھ رہے ہیں، جس کی بنیادی وجوہات میں پارسیوں میں شادی کے رجحان کی کمی ہے اور اب یہ لوگ دوسرے مذاہب کے لوگوں سے شادیاں بھی رچا رہے ہیں۔ حالانکہ ماضی میں یہ لوگ نہ دوسرے مذہب کے فرد کو شادی میں اپنی لڑکی دیتے تھے اور نہ باہر سے یعنی دوسرے مذہب کے فرد سے شادی کرتے تھے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔